زمانہ قبل از مسیح میں چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اور ان ریاستوں نے اپنی اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں تعمیر کر رکھی تھیں۔ قین سلطنت نے 206 سے 221 قبل مسیح کے دور میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ملا کر متحدہ سلطنت چین کی بنیاد رکھی گئی۔ ہم آواز کے قابل احترام دوستو، میں ہوں احمد خالد اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، 220 قبل مسیح کے ارد گرد قین شی ہانگ، جو چین کے پہلے شہنشاہ تھے، نے حکم دیا کہ ریاستوں کے درمیان قبل ازی قلعہ بندیوں کو ہٹا دیا جائے اور شمالی سرحد کے ساتھ موجودہ دیواروں کی تعداد کو ایک ایسے واحد نظام میں شامل کیا جائے جو شمال سے حملوں کے خلاف چین کو محفوظ رکھے۔ تو شہنشاہ قین شی ہانگ کے دور میں مختلف علاقوں کی سرحدوں کو ملا کر ایک بڑی اور عظیم الشان دیوار بنانے کا کام شروع کیا گیا۔ ابتدائی دور میں قین اور یان سلطنت کی دیوار کو ملا کر ایک بڑی دیوار بنائی گئی جو کہ 5000 کلومیٹر طویل تھی۔ اس کے بعد اگلے 2000 سال کے دوران مختلف شہنشاہوں کے دور میں اس دیوار کی مضبوطی اور لمبائی میں مزید اضافہ کیا جاتا رہا۔ دیوار چین دنیا کے عظیم ترین عجوبوں میں شمار ہوتی ہے اور اگرچہ تقریباً ہر ایک نے اس کے بارے میں سن رکھا ہے، مگر بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ عظیم دیوار کس نے تعمیر کی اور کیوں تعمیر کی۔ دیوار چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب تک جتنی بھی تعمیرات ہوئی ہیں ان میں یہ سب سے طویل ہے۔ عظیم دیوار چین دیواروں اور قلعہ بندی کا ایک قدیم سلسلہ ہے جس کی لمبائی تقریباً 13,000 میل سے زیادہ ہے، جو شمالی چین میں واقع ہے۔ چین کے سب سے زیادہ قابل شناخت علامت اس کی طویل اور واضح تاریخ ہے، اور اس کی سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں کسی بھی قسم کی مشینوں یا آلات کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ یہ دیوار کلی طور پر انسانی ہاتھوں کی محنت اور مہارت سے بنائی گئی ہے۔ دیوار چین تاتاریوں کی یلغار کو روکنے کے لیے تعمیر کی گئی۔ اس عظیم دیوار کا تصور اصل میں 3 صدی قبل مسیح میں شہنشاہ قین شی ہانگ نے باربرین خانہ بدوش کی روک تھام کے لیے کیا تھا۔ چنانچہ دیوار چین کی تعمیر منگ شاہی خاندان کے دور میں شروع ہوئی۔ یہ شاہی خاندان 1368 سے لے کر 1644 تک چین پر حکمران رہا۔ اس نے منگول قوم کے حملہ آوروں سے بچنے کے لیے یہ دیوار تعمیر کرائی تھی۔ چین ایک عظیم قوم ہے جو صدیوں قبل بھی طاقت اور فن کا گہوارہ رہا ہے۔ 2253 سال قبل تعمیر کیا ہوا دیوار چین آج بھی فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے۔ دیوار کی لمبائی تقریباً 13,000 میل ہے، لیکن مختلف اوقات میں اس کی لمبائی مختلف بیان کی جاتی رہی ہے۔ دیوار کے اوپر 25,000 چوکیاں قائم کی گئی ہیں۔ ان چوکیوں کی مدد سے حملہ آوروں کی نقل و حرکت دیکھی جا سکتی ہے۔ دیوار چین کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ جو قومیں ہزاروں سال قبل ترقی کی اس منزل پر پہنچی تھی، انہیں دنیا کی کوئی طاقت کیسے سرنگو کر سکتی۔ ناظرین گرامی، چین کی عظمت سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ان مناظر کو دیکھنے کے بعد تصوراتی کیفیت یقین میں بدل جاتی ہے۔ اس دیوار کی تعمیر میں کئی سال لگے، مختلف مراحل سے گزرنا پڑا، مگر یہ دیوار آج بھی اپنی جگہ محکم کھڑی ہے۔ جس عزم اور ولولے کے ساتھ اس کی تعمیر کو آخری مراحل تک پہنچایا گیا تھا، آج بھی اس کے خد و خال وہی ہیں۔ اس دیوار کی خصوصیات یہ ہے کہ بعض مقامات پر اس کی چوڑائی 5 سے 8 فٹ تک ہے، جس پر فوجی لشکر کا ساز و سامان اور گھوڑے بآسانی چوکیوں تک لے جائے جا سکتے ہیں۔ دیوار کی تعمیر میں کئی سال لگے، کئی قسطوں میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ صحیح اعداد و شمار کا تو علم نہیں، لیکن مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس کی تعمیر میں اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں آدمیوں کی جان کی قربانی شامل ہے۔ دیوار چین کے بارے میں کئی افسانوی باتیں بھی مشہور ہیں۔ کئی خلا بازوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ زمین پر واحد چیز ہے جو خلا سے نظر آتی ہے، لیکن یہ دعوے محض جھوٹ پر مبنی ہیں۔ بعض نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ خلا سے اس کی تصویر لی گئی ہے، مگر اس نظریے کو بھی زیادہ پذیرائی نہیں ملی۔ لیکن کئی خلا بازوں نے زمین پر موجود کسی ایسی چیز کو دیکھنے کی تردید کی ہے۔ یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ آج تک اتنی دور سے تصویر لینے والا کوئی کیمرہ ایجاد ہی نہیں ہوا۔ خلا سے زمین کا فاصلہ تقریباً 20,000 میل سے زیادہ ہے۔ پیارے دوستو، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جنگوں کے طور طریقے بھی تبدیل ہوتے گئے۔ اب جنگیں گھوڑوں یا پیدل فوج کے ذریعے نہیں لڑی جاتی، اس لیے دیوار چین کی حیثیت بھی اب حملہ آوروں سے تحفظ کی نہیں رہی، بلکہ اس کی حیثیت اب ایک عجوبہ روزگار کی تعمیر کے طور پر ہے۔ اس لیے لاکھوں کی تعداد میں سیاح صرف دیوار چین دیکھنے کے لیے چین کا سفر کرتے ہیں۔ منگ کے لفظی معنی روشن کے ہیں، لہٰذا اس دور میں چین کو بے تحاشا ترقی اور خوشحالی ملی۔ اس دور میں چین میں چینی کے خوبصورت ضروب بننا شروع ہوئے، جن پر بہترین اور نہایت باریک آرٹ کے نمونے بنائے جاتے تھے۔ یہی نہیں، منگ دور حکومت میں ادب اور آرٹ کو بھی خوب فروغ ملا۔ ثقافت کی عکاسی مختلف تصاویر کے علاوہ چینی کے برتنوں پر بھی کیے جانے لگے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں۔ آج کی اس ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔